ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ ریاست کے اغراض و مقاصد سے متعلق ہم نے مختلف تصورات کا جائزہ لیا، مختلف مفکرین کے جو لاہ عمل ہے اس کا بھی احاطہ کیا، لیکن الٹیمیٹلی جو پولیٹیکل سائنس کے ایک طالب علم کے طور پر جب ہم ریاست کے فرائض کا جائزہ لیتے ہیں تو جس کو ایک مثالی کانسیپٹ کہا جاتا ہے ریاست کے فنکشن کے لحاظ سے، وہ یہ ہے کہ ریاست کے جو فرائض ہیں وہ بنیادی طور پر دو حصوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ون از کالڈ دا اسینشل فنکشن اینڈ ادر از کالڈ دا سیکنڈری فنکشن۔ اور ایک بہترین ریاست جو ہے یا ایک بہترین حکومت وہ ہے کہ جو ان دونوں پیمانے سے نہ صرف اپنے فرائض کی ادائیگی کو یقینی بنائے بلکہ وہ اپنے اس فرائض کی ادائیگی کو زیادہ سے زیادہ حسن طریقے سے سر انجام دے، کیونکہ لوگوں کی فلاح و بہبود کا یا ریاست کی ترقی و خوشحالی کا دائرہ کار جو ہے وہ ان فرائض کی ادائیگی سے نہیں بلکہ اس فرائض کی ادائیگی کے جو پیمانہ ہے اس کی بنیاد پہ اس کو پرکھا جا سکتا ہے، یا اس کی ترقی و خوشحالی کا یا طاقتور ہونے کا تصور جو ہے وہ قائم ہوتا ہے۔ تو جب ہم ریاست کے فرائض سے متعلق ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر دیکھتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے ان فنکشن کا جو ہے وہ علم ہونا چاہیے جن کو ہم اسینشل فنکشن قرار دیتے ہیں، اور نمبر 2 پہ جا کر ان فنکشن کا احاطہ کرنا ضروری ہوتا ہے جن کو ہم سیکنڈری فنکشن کہتے ہیں۔ پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے لیے ریاست کے اسینشل فنکشن ہے اس کے نزدیک جو ہے کہ جس کے بغیر ریاست کے وجود کو قائم رکھنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے، اور ریاستوں کے اندر وہ جو یافتہ ہوتی ہیں وہ ان فرائض کی ادائیگی کی بہترین نمونہ ہوتی ہے، اور جو تنزلی کا شکار ہوتی ہے یا جو اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے وہ اس کی ناکامی کا یا اس کے خاتمے کا سبب ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر ریاست کے جو لازمی فرائض ہیں اس کے اندر اندرونی فرائض بھی ہیں ریاست کے، اور بیرونی فرائض ہیں۔ اندرونی فرائض کے اندر جو سب سے اہم فرض تصور کیا جاتا ہے وہ ریاست کے اندر امن و امان کا قیام۔ اب یہ امن و امان کا جو تصور ہے یہ بہت وسیع معنی و مفہوم کے تحت لیا جاتا ہے۔ امن و امان سے مراد یہ ہے کہ ریاست کے اندر قوانین ہیں اور کے مطابق جو ہے وہ تمام سرگرمیاں جو ہے وہ تشکیل پانی ہوتی ہے۔ تو ریاست کا بنیادی کام جو ہے امن و امان کو یقینی بنانا، یا وہ ریاست کے جو قوانین اور ضابطے جو اس نے تشکیل دیے ہیں چاہے وہ زندگی کے کسی پہلو سے متعلق ہے، ان ضابطوں پر جو ہے وہ نہ صرف عمل کرائے بلکہ اس عمل اس طرح کہ وہ سزا اور جزا کے دائرہ کار سے کوئی بالا تر تصور نہ کیا جا سکے۔ تو اس طرح ریاست کے اندر امن و امان کا دائرہ کار جو ہے وہ وسیع تر اس معنی اور مفہوم میں لیا جائے گا کہ وہ تمام سرگرمیوں کو قوانین کے ضابطوں کے مطابق تشکیل دے کر ان کو سزا اور جزا کے نظام کے تحت جو ہے وہ استوار کر کے ریاست جو ہے وہ اپنا ایک بنیادی فریضہ سر انجام دیتی ہے، جس کو ہم پولیٹیکل سائنس کی زبان کے اندر سے اسینشل فنکشن کہتے ہیں اور امن و امان کا نام دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح جا کر دوسرا جو ایک بنیادی تصور ہے اسینشل فنکشن کے اندر ریاست کی جغرافی حدود سے متعلق، دیٹ از کالڈ دا کانسیپٹ آف دا جسٹس۔ اب ریاست کے اندر رہنے والے جو افراد ہیں جب تک ان کے اندر جو ہے وہ اپنے حقوق کے تحفظ کا الٹیمیٹ تصور قائم نہ ہو اس وقت ان کے باہمی تعلقات کو مثبت بنایا نہیں جا سکتا، اور اس طرح ریاست کے اندر مختلف سرگرمیاں دی جاتی ہیں اور سرگرمیوں کے نتیجے کے اندر مفادات کا جو ایک ٹکراؤ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہوا نظر آتا ہے، پھر مختلف ادارے باہم متصادم ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر انصاف کا جو تصور ہے وہ تصور یہ ہے کہ ریاست کے اندر تمام جو سرگرمیاں ہیں اور ریاست کے اندر جو تمام افراد ہیں ان کو اپنے حقوق کے تحفظ کے لحاظ سے جو ہے وہ یہ یقین ہو کہ ریاست کے پاس وہ طاقت موجود ہے کہ جہاں پر وہ ظالم کو ظلم سے روک سکتی ہے اور مظلوم کو داد رسی جو ہے وہ یقینی بنا سکتی ہے، یعنی کہ ریاست کے اندر وہ انصاف کا وہ تقاضا ہمیں عملی طور پر نظر آئے کہ جہاں پر جو ہے وہ ہر فرد، ہر گروہ، ہر ادارہ جو ہے وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کسی دوسرے سے کوئی خدشہ یا خطرہ جو ہے وہ محسوس نہ کرے۔ دیٹ از کالڈ another essential function of the state۔ تو کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں امن و امان کا قیام اور جسٹس کا قیام جو ہے وہ ریاست کے اندرونی لازمی فرائض میں ہے، جبکہ بیرونی طور پر اگر ہم دیکھا تو ریاست کے جو بیرونی لازمی فرائض ہیں ان میں سے خارجہ تعلقات، اور یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اگرچہ ہمیشہ ہی ریاست کے لیے خارجہ تعلقات اپنی اہمیت کے لحاظ سے بہت لازمی فنکشن کے طور پر قرار دیے جاتے ہیں، لیکن عہد حاضر کے جو ریاست کے تقاضے ہیں وہاں پر جا کر اس کی اہمیت کے اندر مزید جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ گلوبل ولیج ہے، کوئی ریاست ہے وہ دوسری ریاستوں کی ترقی و خوشحالی کے ساتھ اپنے ساتھ منسلک کر کے یا باہمی تعلقات کو نشو و نما دے کر اپنی ترقی و خوشحالی کا کوئی تصور، اپنے تحفظ کا تصور، اپنے مفادات کا تصور قائم نہیں کر سکتا، اور یہاں تک کہ بین الاقوامی تنازعات کو حل کرنے کے لیے بھی بین الاقوامی تعاون جو ہے وہ ناگزیر ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی قوم آج اپنے آپ کو آئسولیٹ رکھ کر وہ اپنے وسائل سے اپنی ترقی و خوشحالی کا خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر نہیں کر سکتے، نہ اپنے مفادات کا تحفظ وہ کر سکتے۔ اس طرح جو خارجہ پالیسی ہے بیکم دا اسینشل فنکشن آف دا اسٹیٹ، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت میں مزید اضافہ۔
پھر اس کی جو ہے ایکسٹرنل فنکشن کے لحاظ سے جو دوسرا اہم فنکشن کرا دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کی جغرافیائی سرحدوں کا جو ہے وہ تحفظ کیا جائے بیرونی جارحیت سے، اور یہ وہ تحفظ ہے جس کے نتیجے کے اندر ریاست کے اندر رہنے والے افراد جو ہے وہ ایسا ماحول حاصل کرتے ہیں کہ جس سے وہ اپنی سوچ اور فکر کے مطابق اور اپنے سرگرمیوں کو جاری رکھ سکتے ہیں، اور اس طرح ریاست کے اندر تو کہتے ہیں کہ جو ہمیں پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر ریاست کے جو فرائض ہیں ان میں سے ایک دائرہ کار کے اندر وہ فنکشن آ جاتا ہے جن کے اندر ریاست کی ادائیگی لازمی اور بہتر سے بہتر ضروری ہے، یہی بہتر سے بہتر کا پیمانہ جب وہ ریاست کی طاقت کا بھی پیمانہ بن جاتا ہے، اور ہم اسینشل فنکشن کہتے ہیں۔ جو سیکنڈری فنکشن ہے یہ وہ فنکشن ہے جس کی ادائیگی کے ریاست کی ترقی و خوشحالی کا اور لوگوں کی ترقی و خوشحالی کا پیمانہ جو ہے متعین ہو سکتا ہے، یعنی کہ ریاست سروائیو اسینشل فنکشن سے کرتی ہے، ترقی و خوشحالی کا پیمانہ جو ہے اس کے سیکنڈری فنکشن سے ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے وہ معاشی نظام کو تشکیل دینا، کیوں کہا جاتا ہے کہ جو معاشی نظام ہے کسی ریاست کے اندر معاشی سرگرمیاں جو وہ ریاست کے اندر وہی کردار ادا کرتے ہیں جو انسانی جسم کے اندر خون کا کردار ہوتا ہے۔ تو اگر یہ خون بہتر طور پر کام کرے گا، تندرست ہوگا، اپنی گردش کو درست رکھے گا، تو پورا جسم جو ہے وہ ٹھیک ہوگا۔ تو اس طرح معاشی نظام تشکیل دینا، معاشی اصول و ضوابط کو قائم کرنا، معاشی نظام کو استوار کرنا، معاشی سرگرمیوں کو مربوط بنانا، یہ تمام جو پہلے جو معاشی سرگرمیوں کے حوالے سے ریاست کے جو ہے وہ سیکنڈری فنکشنز کے اندر شمار کیے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ ترقی اور خوشحالی کے جو منصوبے ہیں اس کو پایہ تک مل تک پہنچانا، یقینی بات ہے کہ فرد کی ترقی و خوشحالی اور ان کی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے لیے اسے مختلف ایسی سرگرمیوں کی ضرورت پڑتی ہے جس کے بغیر تعلیم ہے، صحت ہے، بنیادی انفراسٹرکچرز ہے، قوانین ہے، ضابطے ہیں، وہ تمام ضرورتیں جس سے فائدہ اٹھا کر لوگ جو ہے وہ اپنی ضروریات زندگی کو تکمیل کو بہتر محسوس کر سکتے ہیں۔ جتنا زیادہ فرد اپنی ضروریات کی تکمیل کے لحاظ سے مطمئن ہوگا، خوشحال ہوگا، اتنا زیادہ اس کا کردار جو ہے وہ اپنے اندر زیادہ مضبوط ہوتا چلا جائے، اور جب افراد اپنے کردار میں مضبوط ہوں گے تو ترقی و خوشحالی جو ہے وہ زیادہ مستحکم ہوتی چلی جائے۔ پھر اس سے جا کر ذرائع نقل و حمل کی ترقی ہے، اور اس طرح کیونکہ عہد حاضر کے اندر لوگوں کا باہمی ایک دوسرے سے مربوط ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہونا ناگزیر ہے۔ تو اس طرح دیگر جو فلاحی منصوبے ہیں جس کے اندر سڑکوں کی تعمیر ہے، یا ہاسپٹل کی تعمیر ہے، تعلیمی اداروں کی تعمیر ہے، یتیموں و مسکینوں کے لیے جو ہے وہ ادارے بنانا، جو ایسے لوگ جو اپنے وسائل سے اپنی ضروریات کی تکمیل نہیں کر سکتے ان کے لیے مواقع فراہم کرنا، یہ وہ وسیع دائرہ کار ہے جو ایک لمبی اب جو بھی سرگرمی جس سے لوگوں کی زندگی کے اندر راحت پیدا ہوتی ہے، ان کی سہولت پیدا ہوتی ہے، ان کی ترقی و خوشحالی کا کوئی معنی و مفہوم پیدا ہوتا ہے، دیٹ بیکم دا سیکنڈری فنکشن۔ تو ایسا کہتے ہیں کہ ہم پولیٹیکل سائنس کے دائرہ کار کے اندر دیکھیں گے تو ریاست کے فرائض میں دو طرح سے نظر آئیں گے، ون از کالڈ دا اسینشل فنکشن اینڈ دا ادر از کالڈ دا سیکنڈری فنکشن، اور دا ٹرو کانسیپٹ آف دا اسٹیٹ از کہ دیٹ دا اسٹیٹ پرفارم دا بوتھ فنکشن، اور یہی وہ بوتھ فنکشن ہے جس سے ریاست کی ترقی و خوشحالی کا